السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ. 6 جج صاحبان کا خط, اس پر 7 رکنی لارجر بینچ چیف جسٹس پاکستان کا بنا, از خود نوٹس ہوا اور اس پر آج کارروائی ہوئی. اور اس کارروائی کے بعد جو نتیجہ جس کو کہتے ہیں کنکلوژن یہ ہوا کہ کیونکہ صرف 7 ہی جج دستیاب تھے اور باقی جج صاحبان اپنی ریکویسٹ پر مختلف رجسٹریز کے اندر جہاں پہ ان کے گھر ہیں وہاں پہ عید بھی آ رہی ہے اور اپنا کام بھی کریں گے, تو وہ موجود نہیں تھے, تو اس لیے 7 رکنی لارجر بینچ بنا. اور اب یہ ہے کہ جب وہ جج صاحبان دستیاب ہوں گے تو اپریل کے آخری تاریخوں میں فل کورٹ تشکیل دے دیا جائے گا. آج کا از خود نوٹس جو ہوا ہے اس پر ہم بات کریں گے, اور میں اپنے مہمان جو ہیں ان چاروں سے ہی پوچھوں گا کہ ہمیں آج کی گفتگو جو ہے وہ کہاں سے شروع کرنی چاہیے, کیونکہ ماشاءاللہ لائیو چل رہی تھی پروسیڈنگس, لیکن اس کے علاوہ بھی وہاں پر کچھ جو ہے ایسی چیزیں ہیں جن کا اگر ہم بیک گراؤنڈ نہ دیکھیں اور اس کو ایک دوسرے کے تعلق کے حوالے سے رہ دیں تو وہ کہانی مکمل نہیں ہوتی, کوئی شاید سمجھ نہیں آتی ہے. تو میں ناصر اقبال صاحب سے پوچھوں گا اور جناب عمران وسیم صاحب سے پوچھوں گا اور جناب جہانسیب عباسی صاحب سے پوچھوں گا کہ میرے یہ دونوں بھائی کس بات پہ متفق ہوتے ہیں کہ آج کا پروگرام ہم کس نقطے سے شروع کریں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی تجویز سے, چیف جسٹس پاکستان نے جو کہا اس سے, جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا جو اس سے, یا جو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا اس سے, اور اس چیز سے کہ آج کی کارروائی کے بعد کیا لگا آئین قانون سب کچھ دیکھتے اور پڑھتے ہوئے کمیشن بنے گا یا نہیں بنے گا. میں شروع کروں. دیکھیں, جہاں تک جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی بات آپ نے کی نا, میرے خیال میں تو وہ ایک ری ایکشن تھا, کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ صرف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا معاملہ نہیں ہے, اس میں ایگزیکٹو برانچ یا فیڈرل گورنمنٹ اس کی کریڈیبلٹی ایٹ اسٹیک ہے. تو ہم نے جو بھی کچھ کیا تھا, یعنی کہ ہم نے جو بھی کمیشن بنایا تھا, وہ ہم نے دیکھیں پرائم منسٹر نے 1 منٹ ضائع نہیں کیا. انہوں نے فوراً آپ سے میٹنگ کی, جیسے ہی آپ کی طرف سے خواہش کا اظہار کیا گیا, کیونکہ فل کورٹ نے انہیں اجازت دی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی جائے اور دیکھی جائے کہ فیڈرل گورنمنٹ کیا کرتی ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے فوراً آپ کو ٹائم دیا, وہ آئے آپ کے پاس, خود تشریف لے کے آئے, کمیشن کے نام بھی آپ سے لیے, یعنی کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہی نام نہیں دیے گئے تھے, یہ آپ لوگوں نے تجویز کیے تھے, کیونکہ وہ کریڈیبل نام ہے, ریسپیکٹیبل نام ہے, آنریبل نام ہے. تو وہ یہ بار بار کر رہے تھے, اسی لیے اس خط کے اندر 2 جج صاحبان کے نام ہیں, چیف جسٹس کے اور سینئر 3 جج جسٹس منصور علی شاہ. بالکل. تو اصل میں اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بات کہی تھی نا کہ جو میاں افتخار صاحب کا ایک میٹر آیا تھا, تو اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی انیشیٹ ہوا تھا, اس کا کیا بنا, وہ تو وہیں کا وہیں ہے. تو اس پہ وہ میرا خیال میں جو آبزرویشن جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے وہ ری ایکشن ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ناصر صاحب آپ یاد ہی بات کر رہے ہیں, یہ افتخار الدین والا معاملہ کیا تھا, میں ذرا کسی سے پوچھوں, آپ کو یاد ہے پورا یا آپ گنڈی مار رہے ہیں؟ نہیں, دھمکی آمیز خط آئے تھے. انہوں نے ایک دھمکی آمیز خط نہیں, خط نہیں تھا, سوری, انہوں نے ایک ممبر میں بیٹھ کے ایک تقریر کی تھی. کس کے خلاف؟ چیف جسٹس جو ہے ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف. اس وقت چیف جسٹس کون تھا اپنا؟ عمران وسیم صاحب, گلزار صاحب تھے. آگے بھی تو چٹو رونا. آپ کیا ہوا تھا؟ آپ ایم سی کیوز کی طرح سوال پوچھ رہے ہیں نا, اس وقت چیف جسٹس کون تھا, وہ تاریخ کیا تھی؟ نہیں, میں تو وہ کہہ رہا تھا اس وقت یہ ہوا تھا, پورا بتا دینا. پورا واقعہ بتا دیتے ہیں کہ جب وہ دھمکی دی گئی, اس کے بعد سرینا عیسیٰ صاحبہ پہنچی تھیں سیکریٹریٹ تھانے میں ایف آئی آر کے اندراج کے لیے. بانی تحریک انصاف عمران خان کا دور تھا, وہ وزیر اعظم تھے, ان کی حکومت تھی, ان کی کابینہ تھی, اور چیف جسٹس گلزار احمد صاحب تھے. لیکن سرینا عیسیٰ صاحبہ سیکریٹریٹ تھانہ میں پہنچتی ہیں, لیکن مقدمہ درج نہیں ہوتا. مقدمے میں وہ دہشت گردی کی دفعات لگانے کی بات کرتی ہیں اور اپنے خاوند کو قتل کرنے کی جو سازش تھی یا جو دھمکی تھی اس کی بات کرتے ہیں, لیکن مقدمہ درج نہیں ہوتا. پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ سپریم کورٹ ایک کنٹیمپٹ کی کارروائی بھی کرتی ہے, اور وہ مقدمہ پھر درج ہوتا ہے جا کے ایف آئی اے میں پیکا کے قانون کے تحت. اب اس چیز کو یہ جو ہوا قاضی فیصل صاحب کے معاملے میں سرینا عیسیٰ صاحب کے ساتھ, آپ آج کے یہ جو مختلف ججز کو جو خط موصول ہوئے ہیں, اب یہ تو دہشت گردی کے مقدمات درج ہو رہے ہیں خط موصول ہونے پہ,
ہائی کورٹ کے ججز کو کل جو لیٹر موصول ہوا سی ٹی ڈی کے حوالے کیا گیا نا اسلام آباد کی پولیس کے, اور سی ٹی ڈی کے تحت دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے, تو وہاں پہ دہشت گردی کا یہاں پہ ایک جج کو جو ہے پیکا کے قانون کے تحت جو ہے مقدمہ درج ہوا, اور پھر ہونا کیا تھا, وہ ملزم گرفتار ہوا جو مرزا افتخار الدین تھا, اس کے خلاف کنٹیمپٹ کی کاروائی کا آغاز ہوا. پھر کنٹیمپٹ کی کاروائی وہ شیر افضل مرف صاحب کہتے ہیں کہ پروگرام گیا بھاڑ میں, تو پروگرام وہ کنٹیمپٹ والا بھاڑ میں چلا گیا. وہ اس کے بعد گلزار صاحب ریٹائرڈ ہو گئے, بندیال صاحب آئے, بندیال صاحب ریٹائرڈ ہو گئے, وہ آج بھی پینڈنگ پڑا ہے. آج اگر قاضی فیصل صاحب اس کو ٹیک اپ کریں تو کہیں گے کہ یہ ذاتی مقدمہ انہوں نے سماعت کے لیے لگا. اچھا ناصر اقبال صاحب آپ کی طرف آنے سے اور پھر اس میں ایک بات صدیقی صاحب, وہ اس کی ضمانت بھی ہوئی, ملزم گرفتار ہوا تھا مرزا افتخار الدین کا, اور کون سا بینچ تھا ضمانت کرنے والا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ تھا, غالباً سنگل رکنی بینچ تھا, اور اطہر من اللہ صاحب تھے اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے. چلیں کچھ تاریخی حقائق ہے ناصر صاحب. تو اٹارنی جنرل نے کیا کہا تھا اس تفتیش کے اندر؟ الزام کن دو لوگوں کے اوپر آیا تھا؟ کیا کچھ اس طرح کی بات ہوئی تھی؟ مرزا شہزاد آپ کے جو دوست تھے, میرے دوست, اور ایک دوسرے بھی جنرل وہ آپ کے دوست نہیں تھے ویسے, فیض امید لے لیں یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں, فیض امید صاحب کے خلاف تھا, لیکن اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پروسیکیوشن تو آپ نے کرنا ہے, ہمارا کام تھوڑی ہے. تو یہ بیسیکلی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ریئیکشن تھا جو آج فارملی جو اٹارنی جنرل نہیں, تو میں متی اللہ کہہ رہا ہوں, ناصر کو غلطی ہوگی ناصر صاحب وہ استاد بن گئے نا. ہاں تو شاگرد استاد بھی بحال ہو گئے, استاد شاگرد بھی بحالی ہوگی. اچھا نہیں ناصر صاحب میری باری ہے اگر اللہ جی, ہاں یہ بیچارہ. اچھا صدیقی صاحب, میرا یہ ویو ہے کہ ہمیں اس کورٹ پروسیڈنگ میں جو موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فیاض عیسیٰ, اور جو اس سے پہلے چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال, ان دونوں کو کمپیئر کرنا چاہیے, کیونکہ آج کی کورٹ پروسیڈنگ میں یہ معاملہ زیر بحث آیا بھی کہ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تھے. نہیں وہ تو چیف جسٹس نے کہا کہ میں ماضی کیا, وہ اس پہ میں اگر بات کروں گا تو آپ کہیں گے یعنی کمپیریزن ہونا چاہیے. سر کمپیریزن یہ ہونا, جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ ادارہ جاتے رسپانس نہیں آیا, بات کرنے دیں آپ جانتے کو, صحیح بات کر رہے ہیں, ادارہ جاتے رسپانس پہ بات کر رہے ہیں وہ. جی میں تو بات کر سکتا ہوں نا. ہاں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور اس وقت بندیال صاحب نے محض محسن اختر کیانی صاحب کے کاندھے پہ تھپکی دی اور کہا یہ تو ساڈا شیر ہے, اور بس یہ ایک لفظ ہی بولا, اس کے آگے کچھ نہیں کیا گیا. اور یہ بات عمر عطا بندیال صاحب نے چیمبر میٹنگ میں کچھ صحافیوں سے ملاقات کے دوران کہی تھی, نمبر 1. نمبر 2, اس خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ملاقات جب ہوئی تو یہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو بھی اس کے بارے میں بتایا گیا اس وقت جب عمر عطا بندیال, یہ خط میں یہ لکھا, ہاں جی خط میں لکھا ہوا ہے. لیکن آج قاضی فیاض عیسیٰ نے کیا بتایا؟ اس پہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے کہا کہ میں اپنے چیمبر میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے میرے سیکرٹری نے آ کے کہا کہ ہائی کورٹ کے کچھ ججز آپ سے ملنا چاہتے ہیں, باہر دروازے پہ کھڑے. تو میں نے کہا کہ کب؟ تو انہوں نے کہا وہ تو باہر دروازے پہ کھڑے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا چلو مل لیتے ہیں. تو کہتے ہیں جی میں ان سے ملا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا جو بتایا صورتحال کہ وہ ایک سینئر جج ہونے کے باوجود نہ ان کے پاس نہ کوئی انتظامی اختیار تھا, نہ ان کے پاس جوڈیشل اختیار تھا. اس وقت ہم خیال بینچز, یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, نہیں اس مطلب فیکٹس یہی ہے نا کہ مطلب ہم تو انہی کی, اب تو کیونکہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ کیا ہے, بتایا ہے, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ عمر عطا بندیال صاحب کی میٹنگ میں سینئر ترین میں تھا, مجھ سے جو ہے وہ سردار طارق مسعود صاحب تھے, ہم دونوں اس میٹنگ میں نہیں تھے. اعجاز الحسن صاحب اس میٹنگ کے اندر بیٹھے تھے, اور نہ کوئی ایڈمنسٹریٹو پاور ہمارے پاس تھی کہ ہم کوئی وہ اس کے اوپر کر سکتے. ایک تو یہ ہو گیا اس کا. اس وقت عمر عطا بندیال صاحب کے پاس چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر از خود نوٹس لینے کے تمام اختیارات اپنی ذات میں مرکوز کرنے کا ان کا اپنا فیصلہ بھی موجود تھا. اپنا فیصلہ بھی موجود تھا. اور سیکنڈلی پھر اسی تناظر میں اٹارنی جنرل فار پاکستان نے پھر ایک بات اور کہی. انہوں نے کہا 2017 سے 2021 تک پھر جو کچھ جوڈیشری میں ہوتا رہا, جس طرح سے مانیٹرنگ جج یہاں سے بٹھائے جاتے رہے اور جو کچھ ہوتا رہا, وہ بھی اس ملک کی جوڈیشل ہسٹری ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ 6 ججز ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نے اس پہ بہت متحرک انداز میں اور بہت تیزی کے ساتھ اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے. 25 مارچ کو خط لکھا گیا, 26 کو موصول ہوا,
افطاری کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے گھر میں بلایا ان کو, ان سے پوچھا. چیف 27 جسٹس ہاؤس جی میں. چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے چیف جسٹس ہاؤس میں بلایا, ان سے دریافت کیا کہ کیا ایشو ہے. پھر اس معاملے کی گریوٹی کو سمجھتے ہوئے فل کورٹ میٹنگ بلائی, لا منسٹر سے ملاقات کی, اٹارنی جنرل سے ملاقات کی, پی ایم شہباز شریف سے ملاقات کی, پھر اس کے بعد فل کورٹ میٹنگ. یہ ساری چیزیں آ گئی, وہ تو بات ہوگی نا, یہ ریپوٹیشن ہو جائے گی. ناصر صاحب, اگر میں آپ سے پوچھوں, کیونکہ ناصر صاحب کی ایک بڑی زبردست کوالٹی ہے, یہ جو جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, ان کی باڈی لینگویج جو ہے اس کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں. ناصر صاحب, آج ان 7 جج صاحبان میں کس کی جب کمرہ عدالت میں داخل ہونے سے لے کے اور تمام پروسیڈنگ کے دوران کون آپ کو انکمفرٹیبل نظر آیا؟ کون بہت سارے جج صاحبان جو ہیں بڑے ریلیکس موڈ میں اور بالکل امپاش جو ہوتا ہے اس پہ تھے؟ کیا تھا؟ آپ منظر نگاری کریں گے آپ؟ ناصر صاحب, یہ یارکر ہے آپ کو یا باؤنسر ہے؟ یہ دیکھیں, یہ آبویس ہے کہ اس میں ایک تو بالکل ویوڈلی یا ایک جج صاحب تو انکمفرٹیبل تھے. کون؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب. اچھا, مطلب میری آبزرویشن, ٹینس لگ رہے تھے آپ کو؟ میری آبزرویشن ہے. غصے میں لگ رہے تھے؟ نہیں, غصے میں نہیں لگ رہے تھے, اچھا, ٹینس لگ تھوڑا رہے سے انکمفرٹیبل تھے. کیونکہ جو بیک گراؤنڈ چل رہا تھا نا, بیک گراؤنڈ بتایا گیا نا, پوری چیف جسٹس صاحب نے آج ایک بیک گراؤنڈ کا تذکرہ کروایا ہے, خود بھی کیا ہے, اٹارنی جنرل صاحب سے بھی کیا ہے کہ بتائیں کہ کیا ہوا تھا, تاکہ پوری قوم کو پتہ لگے کہ یہ اس کے پیچھے جو بھی ایفرٹ تھی, جو بھی جوڈیشل کمیشن جو کمیشن بنا تھا, انکوائری کمیشن 2017 کے ایکٹ کے مطابق. اچھا ناصر صاحب, مجھے جو ہے نا وہ اطہر من اللہ صاحب تھوڑے سے ناراض بھی نظر آئے. اچھا, آج اور جسٹس منصور علی شاہ بہت سنجیدہ, میں نے ان کو اس قدر زیادہ سنجیدگی سے دیکھیں وہ انہوں نے بڑے ریلیکسڈ ہوتے ہیں وہ, لیکن انہوں نے اس اس کا مرتبہ ذکر بہت بھی سنجیدہ تھے. انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ ہمیں انسٹیٹیوشنل جو رسپانس ہے وہ سخت سے سخت ترین دینا پڑے گا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں, یہ بڑی سنجیدہ بات ہے. اور جو ہے یہ اس کے اور لیے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سول جج سے لے کے سول جج سے لے کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے لے کے ہائی کورٹ کے جج سے لے کے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح کا معاملہ آئندہ فیوچر میں ہو تو کیا کرنا ہے, اور کوڈ آف کنڈکٹ. اور اگر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہ کرے تو ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں, کیونکہ دیکھیں جو اور اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے پی ایس کچھ نہ کرے تو پھر کیا اس کا معاملہ کہیں پارلیمنٹری اوور سائٹ پہ جانا چاہیے یا تھے ختم کر دو بس؟ دیکھیں بات سنیں, اس میں پہلے تو یہ دیکھ لینا کہ جو لیٹر لکھا گیا ہے وہ چیف جسٹس کو نہیں لکھا گیا, وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا. اور اس میں کیا لکھا ہے, انہوں نے یہی لکھا ہے نا کہ ہمارے پاس کوڈ آف کنڈکٹ. اس کو چھوڑ دیں, باڈی لینگویج پہ آ جائیں نا. میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ تھوڑے سے انکمفرٹیبل لگے جیسے اطہر من اللہ, خاص طور پہ جب افتخار میاں افتخار کا ذکر ہوا تھا تو وہ زیادہ مرزا, ہاں یہ اٹارنی جنرل نے پھر ایک مطلب وہ کیا نا, آپ دیکھیں اس میں وہ زیادہ انکمفرٹیبل مجھے نظر آیا. اچھا, وہ تھے جیسے جمال مندوخیل بڑے ہنستے کھیلتے ہوئے وہ سوال پوچھ رہے تھے. اور باقی جو جسٹس مسرت ہیں اور جسٹس افغان, دیکھیں جسٹس نعیم افغان اور جسٹس اطہر من اللہ کا یہ سوال بھی تو بڑا ویلڈ تھا کہ جو بنیادی حقوق کا تحفظ ہے وہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے. بیل ہوتی ہے, ایم پی اوز کے تحت لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, گرفتار کر لیا جاتا ہے. ایک طرف ایگزیکٹو کہتی ہے کہ کسی جوڈیشل آرڈر سے انحراف نہیں کیا جائے گا, دوسری طرف آپ کا ایگزیکٹو کا یہ رویہ ہے. بیسیکلی ہوا یہ تھا نا کہ جسٹس جمال کے بینچ نے 5 ان لوگوں کو بیل دے دی تھی جو مے 9 کے تحت ریسٹڈ تھے حمزہ کیمپ میں. لیکن اس کے بعد ایم پی او لگا کے ان کو پھر بند کر دیا گیا. تو یہی تھا کہ دیکھیں فنڈامنٹل رائٹ کا جب مسئلہ آئے گا تو یہ گارڈین فنڈامنٹل رائٹس کے گارڈین ہے نا سپریم کورٹ, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ اگر کوئی ویلڈ ریزن نہیں آ رہی تو انہوں نے ان کو ایکویٹ کروانا ہے یا بیل دینی ہے. تو ان کو جب بیل دے دی تو پھر وہ باہر کیوں نہیں آئے؟ یہ لا اینڈ آرڈر مینٹین رکھنا جہاں زیب عباسی صاحب کس کی ذمہ داری ہے؟ عام آدمی کے جان و مال کا تحفظ لیکن کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اسٹرانگ ہونی چاہیے نا, یہ بات ہے نا. ہاں ٹھیک, میں بالکل لیکن پھر بھی جان و مال کا تحفظ کس کی ذمہ داری ہے عمران وسیم صاحب؟ نہیں وہ تو پھر آپ کرمنل سے کہنا ہے, انتظامیہ ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے نا ناصر صاحب. نہیں دیکھیں لا اینڈ آرڈر میں جو انوالو ہوتا ہے وہ تو کرمنلز ہے نا. تو ابھی تو یہ تو اس کو پکڑنا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے. جی عمران, آپ کو کیا چیز لگی آج کی پروسیڈنگ کے دوران کچھ مختلف؟ مجھے مختلف یہ لگی کہ جو اطہر من اللہ صاحب یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور ابھی بھی یہ جاری ہے,
تو مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ ایک عرصے سے سالوں سے چلی آ رہی ہے اور آج بھی یہ کنٹینیو کرتی ہے. ججز کا جو لیٹر آیا ہے, تو میں پھر وہ ماضی میں چلا گیا تھوڑا سا نا, کچھ چیزیں ریکال ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی ہمارے ذہنوں میں کہ یار یہ اطہر منیلہ صاحب نے یہ بات کی, اچھا وہ تب کیا ہوا تھا. تو میرے ذہن میں وہ رانا شمیم صاحب کو بیان الفی آ گیا یاد. وہ بیان الفی جو انہوں نے دیا تھا, وہ خود بھی سابق چیف جسٹس سے گلگت بلتستان کی سپریم کورٹ کے, ہاں, تو اس پہ بھی انہوں نے کچھ ایلیگیشن لگائے تھے, وہ غلط تھے صحیح تھے. توہین عدالت کی کارروائی کی تھی نا, اس پہ انکوائر کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہائی کورٹ کے ایک جج کے ساتھ ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے. وہ میرے ذہن میں ان کا اشارہ عامر فاروق صاحب کی طرف تھا. میرے ذہن میں یہ تھا جو چیز آئی نا, میں نے کہا آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مداخلت ہو رہی ہے اور سالوں سے ہوتے چلی آ رہی ہے, لیکن جب وہ رانا شمیم کا وہ بیان الفی آیا تھا تب تو اطہر منیلہ صاحب اس بینچ میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ میری عدالت کے جو ججز ہیں ان کو کوئی اپروچ نہیں کر سکتا. تب تو وہ خود گارنٹی دے رہے تھے کوئی اپروچ نہیں کر سکتا. تو پھر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ 2017 سے 16 سے 21 تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آپ کو صدیقی صاحب یاد ہوگا کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تھے, جب پاناما کے ریفرنس چل رہے تھے, کسی کی ایک ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی تھی, ہمارے کسی صحافی دوست نے ریکارڈ کی تھی, اس کا نام نہیں لیتے ہم, نہیں اے بی سی اوپن ہے, ہاں سب کو اوپن ہے, سب کو پتا, جب یہ ہنٹ کروا رہے ہیں نا تو سب کو پتہ لگ جائے گا. اس سے پوچھا گیا تھا اس شخص سے, بھی آپ تو کا تعلق تو کسی ادارے کے ساتھ ہے, آپ یہاں پہ کیا کرنے کے لیے آئے اور جج صاحب سے مل رہے تھے. اس نے منہ چھپا لیا تھا. اس وقت کی جو سپروائزری ہائی کورٹ تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی نوٹس لیا تھا؟ صدیقی صاحب بتائیں, کوئی نوٹس ہوا تھا اس وقت؟ نہیں, لیکن ہائی کورٹ کے پاس آج خود نوٹس لینے کا اختیار تو نہیں ہے. نہیں, اس کو چلے انتظامی سائٹ پہ کر لیتے, انتظامی سائٹ پہ کر لیتے. نہیں, ایڈمنسٹریٹو پاورز تو ہائی کورٹ کے پاس, انتظامی سائٹ پہ کر لیتے, آپ کر سکتے تھے. وہ آپ کے نیچے آ رہی تھی, آپ نے کب پوچھا؟ تو پھر ناصر صاحب سے پوچھتے ہیں, ناصر صاحب کچھ ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا نا. اچھا, وہ یہی تو کہہ رہے ہیں. اچھا, ٹھیک ہو گیا. لیکن آج کیوں پھر ضروری ہے اپنا؟ سر میں اس کورٹ پروسیڈنگ کو اگر ہم اس کو بالکل واضح طور پہ اگر دیکھیں نا, تو وہ تمام اعتراضات اور وہ تمام جو آپ کہیں نا جی کہ اب باتیں کی جاتی رہیں, مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ جی فل کورٹ کیوں نہیں بن رہا. یہ تو سرپرائز تھا, ایک اعتراض تھا نا جی کہ فل کورٹ نہیں بن رہا. اس پہ سپریم کورٹ نے ایک تو واضح کیا ہے کہ اسلام آباد میں تمام جو موجود ججز ہیں ان کی تعداد ہے 7, ٹھیک ہے, اور عید کے بعد تمام ججز آ جائیں گے, ہم فل کورٹ بنا رہے ہیں. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں کیسا پریشر آیا, پریشر آنے کے بعد جس دن آج کو نوٹس لینا پہ گیا نا. اچھا, سیکنڈ یہ تھا, سیکنڈ یہ تو سر بنانا پڑ گیا نا, یہ تو سر دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے. آج تو کچھ لوگ اس طرح سے اترا رہے تھے وہاں پہ. وہ تو اس بات پہ بھی نہیں کہہ رہے تھے, معذرت یار اپنے جہاں سے, وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ آج کئی چہروں کے سے نقاب بھی نہیں اترے, جو حقائق کو تروڑ مروڑ کے پچھلے دنوں سے چند دنوں سے پیش کر رہے تھے میڈیا پہ بیٹھ کے, وہ بھی نہیں اعتراف کر رہے تھے کہ آج وہ حقائق کلیئر ہو گئے, بتائے کچھ اور جا رہے تھے, حقائق کچھ اور تھے. وہ بھی نہیں مان رہے. وہ آیا نا کہ آپ کو وہ جو عموداً وہ جو بات کرتے ہیں کہ ورٹیکل پریشر آتا ہے اور ایک ہاریزونٹل ہوتا ہے. ورٹیکل پریشر یہ اوپر سے نیچے آئے, مطلب چیف جسٹس نے کہا میں کسی جج کو فون کر کے کہوں فلاں کریں یہ کریں. پھر انہوں نے حامد خان صاحب کی بھی مثال لی کہ حامد خان صاحب کا فون آیا کہ جناب یہ دیکھ لیجئے گا معاملہ بچہ ہے اپنا, یا فیملی سے بھی آ سکتا ہے, یا فیملی سے آ سکتا ہے. تو یہ بھی ایک پریشر ہے, یہ بھی ایک دباؤ ہے. لیکن آج انہوں نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ساری ڈیٹیلز بتا دی, اور یہ جو جنہوں نے جس کی طرف اشارہ انہوں نے کیا ہے نا, وہ جتنے بھی ہمارے ایکسپرٹ جو لوگ ہیں ہم سے زیادہ, مطلب جو سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں, ان سب کی کلی کھل گئی ہے کہ جن کے پاس ہوتا بھی کچھ نہیں اور ایکسپرٹ بھی ہیں وہ. ہاں ایکسپرٹ بھی ہیں. اور جمال مندوخیل صاحب نے ایک واقعے کا ذکر کیا کہ ایک حکومت کے دوران ایک جج کے اوپر آیا تھا, ریفرنس آیا تھا, اور پھر اس کے اوپر انہوں نے معافی بھی مانگی تھی اس حکومت نے. تو اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی کہ پھر وہ کیوں, کس نے ان کو ورگلایا تھا, یہ بات انہوں نے کیوں کرنی پڑی اپنا جہاں زیب صاحب؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس اطہر منیلہ صاحب بھی کچھ کہہ رہے تھے, اور اس کے پر جیسے جمال مندوخیل آئے کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان کے خلاف پی ٹی آئی دور میں ایک ریفرنس آیا تھا, اور وہ صدارتی ریفرنس وہ جو دانتوں والے ڈاکٹر تھے عارف علوی صاحب تھے, کیا بھی ہیں؟ نہیں اس وقت صدر تھے نا. اچھا. انہوں نے ریفرنس بھیجا سپریم جوڈیشل کونسل میں, پھر وہ ریفرنس رد ہو گیا, مسترد ہو گیا. تو پھر بعد میں عمران خان جو ہیں وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ وہ جی ہم تو استعمال ہو گئے جی, اور ہم نے غلطی تھی, اور ہماری غلطی تھی, اور ہم تو کسی کے کہنے کے اوپر جو ہے نا ہم نے یہ کر دیا.
تو جسٹس جمال خان بند وکیل صاحب نے یہ کہا کہ وہ جو ریفرنس وہ ٹھیک ہے وہ رد کر دیا گیا تھا. ایک پرائم منسٹر نے یہ بھی مان لیا کہ ہاں جی ہم سے غلطی تھی, لیکن کسی نے یہ انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس کے پیچھے تھا کون اور وہ کیا کس نے کیا کیا کیا. سر یہ وہ ہسٹری ہے جو کہیں نہ کہیں لکھی جائے گی اور یہ بتایا جائے گا. جیسے آپ ہمارے کچھ ججز ہیں وہ ایک بڑا تفصیلی ویو لکھتے ہیں کہ 47 میں یہ ہوا, 48 میں یہ ہوا, 49 میں, وہ یوں کنٹینیویشن پھر وہ 2024 تک لے کے آتے ہیں. تو ہو ہمارے سکتا ہے جج صاحب ہیں وہ ہر کیس کے اندر ایک سیاسی مضمون یاد کیا ہوا. سر میں یہی کہہ رہا ہوں نا, تو ہو سکتا ہے آپ نام نہیں لیتے, آج ہم سے نام بلوا لیتے ہیں, سنیں, ہو خود نہیں سکتا نام ہے لیتے آپ. ہو سکتا ہے آج سے 10 سال بعد 12 سال بعد یہ ہسٹری کوئی اور جج صاحب آئیں اور وہ لکھیں اور وہ پھر یہ بھی لکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو کیوں کھولی گئی تھی. یہ بھی لکھیں کہ قاضی فال عیسیٰ صاحب کے خلاف وہ شاید یہ بھی لکھیں جان صاحب کہ جو 1 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوا تھا وہ کس کیس میں ہوا تھا اور عدالت کس کیس میں کھلی تھی. اچھا, پھر اس کے بعد یہ بھی لکھا جائے کہ یہ جو عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی جس نے قاضی فال عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کیا تھا, اس کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا. تو یہ کہیں نہ کہیں ہسٹری شاید ہمیں آگے چل کے ملے, دیکھنے کو ملے. صدیقی صاحب اس سارے کیس میں جو ایک چیز آپ نوٹ کریں, آپ اس چیز کیس میں معذرت اس چیز میں نوٹ کریں کہ نہیں مجھے پوری بات کر لینے دیں, میں نے بھاگ جانا ہے ابھی. بات یہ ہے کہ اس سارے کیس کو وہ سیاسی جماعت لیڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیٹر میں جس جج کا ذکر کیا گیا ہے شوکت عزیز صدیقی, جس کے الزامات کی ججز کہتے ہیں کہ آپ تحقیقات کروا لیں, انویسٹیگیشن کرا لیں, ہمارے اوپر بھی دباؤ ہے. تو جب شوکت صدیقی کے خلاف ریفرنس آیا تھا اس کو پروسیڈ کس نے کیا تھا, کس کے اٹارنی جنرل نے کیا تھا؟ اور پھر جب وہ سارے اس نے تقریر کی تھی تو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے وہ پروگرام میں بیٹھ کے کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ شوکت صدیقی صاحب نے کیوں کہہ دیا, ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. اب تو وہ جو لوگ ہیں وہ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں, عوام کا ساتھ دے رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن کا ساتھ دے رہے ہیں, آپ دفاع کر رہے تھے. آج اس جج کو جو ہٹایا گیا, کیا اس طرح سے جاری برقرار رہنا چاہیے؟ ایک دوسرے پہ بلیم گیم ڈال کے آپ آگے چلتے چلے جائیں گے؟ کیا ایک جرم کو چھپانے کے لیے دوسرا جرم نکال کے اور آپ سارے جرائم جو ہیں ان کے اوپر مٹی ڈال کے آگے چلتے جائیں گے؟ کھنگال کے اس کا فیصلہ کرنا ہوگا, پھر آگے بڑھ سکتے ہیں. دیکھیں قیوم صاحب, ہر ادارے کو اپنے ڈومین میں اگر کام کریں تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. بلیم گیم کی ضرورت اللہ صاحب نے کہا ایگزیکٹو تو ملزم ہے. نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ پروسیکیوشن آج تو انہوں نے ملزم کہہ دیا ہے. نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جو ڈیوینس کی جو کلچر ہے اس میں تو مطلب یہ پارٹ آف فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے نا کہ یہ جو ہر چیز کو انڈر دی رگ ڈال دیا جاتا ہے اور خاموشی ہو جاتی ہے. لیکن باس نے ہمیں ایک چیز نہیں بھولنا چاہیے نا کہ جوڈیشری کا جو بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ دیکھیں رول بھی تو دیکھیں. آپ نے پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا, آپ نے کسی پرائم منسٹر پہ کنٹم لگا کے گھر بھیج دیا, کسی پہ آپ نے پناما میں اس کو گھر بھیج دیا, اور پناما کا کیس شروع ہوا تھا, اینڈ کس پہ ہوا. تو ناصر صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈکٹیٹرز کی توثیق کر دی, ان توثیق کرنے والے ججز کی تصویریں سپریم کورٹ میں لگا دیں. آخر ہم نے دیکھا ناصر صاحب گزرتے دنوں کے ساتھ ہم سب نے دیکھا کہ ماضی میں از خود نوٹس کے کیا فوائد ہمارے سامنے ثمرات کی صورت میں سامنے آئے ہیں. لیکن فنکشنل ڈس فنکشنل گورنمنٹ کو کروا دیا گیا تھا, طور پہ, معاشی طور پہ اور سیاسی طور کے اوپر. جب عدالت نے سیاست کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی, عدالت کے ذریعے سے حکومت کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی, عدالت کے ذریعے سے فائنینشیل پالیسیز کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی, سراسطیہ ناز ہی ہوتا چلا گیا. تو اس سو موٹو نوٹس سے کون سا آپ شیر ببر نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ سوموٹو تو ان سوموٹو سے ڈفرینٹ ہے. یہ سوموٹو ہوا ہے آفٹر دی کنسلٹیشن آف آل دی ججز ہوا ہے ابھی, اور پھر یہ جو ہے یہ تمام آپشنس کو پہلے استعمال کیا گیا ہے. دیکھیں نا, پہلے انکوائری کمیشن بنی, پھر ایک جج صاحب کو, ریٹائرڈ جج صاحب کو اپروچ کیا گیا, انہوں نے پہلے حامی بھری, بعد میں انہوں نے ریکیوز کیا, اس کے بعد یہ سوموٹو ہوا ہے نا. تو یہ اس میں اور اس میں فرق ہے. دیکھیں وہ جو سوموٹوز ہوتے تھے ایک زمانے میں وہ ایک حکومت کو ڈس فنکشنل کرنے کے لیے ہوتے تھے, اور حکومت صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے سارا فوکس, اس کی ساری انرجی اس پہ لگ جاتی تھی. اور پھر ان سوموٹوز میں حکومت پاکستان گورنمنٹ کو کروڑ اربوں روپے کا نقصان بھی ہوا. ناصر صاحب حکومت پتہ ہے یا نہیں ہے, ایک ڈی اسٹیبلائزیشن آتی تھی نا, ڈی اسٹیبلائز ہوتا تھا سسٹم, ڈی اسٹیبلائز ہوتا تھا تو انویسٹمنٹ رکتی تھی تو اس کے اکنامک ریپرکشنز آتے تھے. تو اگر اپنا ادارہ کام کرتا رہے ہوتا رہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو تجویز دی ہے اس کے بارے میں آپ کا
کیا رہا ہے؟ دیکھیں بڑی دیکھیں صاحب جسٹس تجویز منصور علی شاہ صاحب نے تو کلیئر بات کی ہے نا کہ ہم نے اب سوموٹو اٹھا لیا ہے، اب نے اس کو لاجیکل اینڈ تک لے کے جانا ہے. کہ اب کیا کریں؟ اب وہ تو انہوں نے پاکستان بار کونسل کو اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو کہا ہے کہ آپ ہمیں سجیشن دیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے ایک بڑی اچھی تجویز آئی ہے نہیں دیکھیں وہ یہ کہہ کہ رہے ہیں اگر کہ ایسی بات آئے تو ہائی کورٹ کا جج کیا کرے، اور کوڈ اگر آف کنڈکٹ میں اس Contempt چیف کا notice جسٹس لے. کا جو ہے وہ نہ کرے دیکھیں وہ تو پھر گائیڈ لائنس چیف دیں گے نا، جسٹس کے خلاف کیا کرے؟ گائیڈ لائنس دیں گے نا، اور کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ چیز ایڈ ہوگی کہ تو کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے، عدالتوں کی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے، چیف جسٹس کی آزادی برقرار رکھتے ہوئے آئے گا. بالکل. دیکھیں کوڈ آف کنڈکٹ میں امینڈمنٹ تو آ رہی ہے، اور اس میں یہ کلیئر کٹ گائیڈنس ہوگی، گائیڈ لائن ہوگی کہ ان معاملات میں اگر یہ کبھی فیوچر میں آئے تو ججز کو کیا کرنا چاہیے. پہلے سے پتا ہو، ایس او پیز بن جائیں گی کہ یہ اگر یہ ہو تو یہ کرنا ہے، یہ ہو تو یہ کرنا ہے. جس طرح نہ صرف کسی جج کے خلاف اگر جرم ہو جائے، مطلب تو کیا جج کے لیے کوئی علیحدہ سا کرمنل جوڈیشل سسٹم ہوگا؟ نہیں، علیحدہ سے کرمنل جہاں زیب عباسی صاحب، سر اس کا تو کورٹ میں یہ آبزرویشن بھی دی گئی ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے. لیکن کنٹمپٹ آف، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کنٹمپٹ آف کورٹ کی آئینی پاور ہے لیکن 204 کے تحت، لیکن وہ سپریم جس کورٹ کے اندر سب کچھ لکھا ہوا، اگر پڑھ لیا جاتا تو ٹھیک تھا. کنٹمپٹ آف کورٹ آن بہاف آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نہیں کر سکتی نا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خود کرنا ہے کنٹمپٹ آف کورٹ. تو وہ یہ بھی بات یہی بات ہو رہی تھی نا کہ سول جج کی کنٹمپٹ آف کورٹ کی پاور ہائی کورٹ کا جج استعمال نہیں کر سکتا، اور ہائی کورٹ کے کنٹمپٹ آف کورٹ کی پاور جو ہیں یا اس کی جورسڈکشن میں جو کنٹمپٹ ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتی ہے نا. یہی ایکچولی تو یہی ہے نا. اسی طرح کی کوئی گائیڈ لائن آئے گی نا کہ کیا کرنا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تو ناصر موجود ہے نا کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا آپ کے پاس قانون موجود ہے، آئین آپ کو طاقت دے رہا ہے دیکھیں کہ اگر کوئی اسکینڈلائز کرے، انٹرفیئر کرے تو آپ اس کو کنٹمپٹ کا نوٹس جاری کریں. بیسیکلی بک اپ کرنا ہے ججز کو. بک اپ کرنا کیا، نیا آئین قانون بنانا پڑے گا، نہ پتہ کیا ہے نا. اوہ نیا میں کہہ رہا ہوں نا کوڈ آف کنڈکٹ میں کلیئرٹی اور مزید کلیئرٹی لے کے آئیں گے نا کہ کیا کرنا چاہیے، اور اس میں بیسیکلی یہی ہوگا کہ کنٹمپٹ کی پاورز استعمال چلے کریں. ناصر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جہاں سے عباسی صاحب، بس مجھے ایک کا بات بتا دیجیے کہ جو حالیہ فل کورٹ میٹنگ ہوئی تھی 26 کو ہوئی تھی نا، 26 یا 27 کو ہوئی تھی فل کورٹ میٹنگ، کیونکہ 26 کو جج صاحبان سے ملاقات ہوئی، 27 کو فل کورٹ میٹنگ ہوئی تھی. کس نے کس کو کہاں خبر دی تھی؟ سر اشارے دے دیں چلیں بس. نہیں سر اس کا تو نہیں ہے کچھ، اب ڈائریکٹ تو خیر نہیں کہہ سکتے، لیکن عمران وسیم سے ذرا پوچھیں اس حوالے سے. کس نے کس کو کہاں خبر دی تھی، کیا مطلب، تھوڑا سا اس کو واضح چلیں چھوڑے رہنے دیتے ہیں ناظر، لوگ خبریں تو دیتے ہی رہتے ہیں نا، آپ خبروں دینوں پہ تو نہیں ہم کر سکتے. دیکھیں وہ ججز کا کام خبر دینا ہے، ہاں لیکن خبر ججز کا کام خبر دینا نہیں، ججز کا کام فیصلے دینا ہے، آپ کا کام خبر نکالنا ہے. ہاں تو ہمارا تو جو بھی سورس. ویسے میں نے یہ کہا تھا کہ اس میٹنگ میں، اگر آپ خبر کی بات کریں، میں نے خبر یہ دی تھی کہ اس میٹنگ میں موسٹلی ججز کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارا ڈومین اس طریقے سے ہے نہیں، یہ پاورز ان کے پاس تھی، ہائی کورٹ الگ ہے، سیپریٹ ہے، آزاد ہے، اپنا پورا اس کا ایک سٹرکچر ہے، ہمیں جو لیٹر لکھا گیا ان کو یہ خود کرنا چاہیے تھا. تو دیکھتے ہیں جی، اب بہت تجاویز جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں کہ ماضی کو بھلا کے نہیں، ماضی سے سبق سیکھ کے ہم آگے چلیں. وہی جیسے جمال مندوخیل نے بڑی ایک اچھی بات کی ہے کہ ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل کے اوپر نظر رکھی جائے، اور جو ہے وہ مجھے تو ان کا یہ بڑا اچھا لگا کہ ہم بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم آزاد ہیں. تو حقیقی آزادی عدلیہ کو ملتی ہے نہیں ملتی ہے، دیکھتے ہیں آیا حقیقی طور پر عدلیہ آزاد ہے یا نہیں ہے. آنے والے دنوں میں آپ سب کو سب کچھ بڑا واضح طور پر نکھر کر سامنے آ جائے گا. شرائط سو سے عبدالقیوم صدیقی کو ایک لائیو سے اجازت دی، چلانے کے بعد.